یعنی آپ پیدائشی ولی ہیں. ولی کی اقسام کیا ہیں وہ شاید میں بتا چکا ہوں، لیکن حضور غوث الاعظم پیدائشی ولی گزرے. آپ جب پیدا ہوئے ہیں اور جس وقت آپ پیدا ہوئے ایک رمضان کو، تو آتا ہے کتابوں میں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضور غوث الاعظم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ ماں کا دودھ پیتے تھے. آپ اندازہ لگائیں حضور غوث الاعظم کی ولایت کا مقام کیا تھا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں. یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت ہوتا، افطار کا وقت ہوتا، تو آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے. اور یہ کرامت غوث الاعظم کی اتنا مشہور تھی کہ ارد گرد کے علاقوں میں سارے لوگ جان گئے کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو سارا دن نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. جب وقت مغرب آتا ہے تو وہ بچہ ماں کا دودھ پی لیا کرتا ہے. یہ اللہ نے پیدائشی ولی حضور غوث الاعظم کو بنا کر کے بھیجا. تو آپ اندازہ لگائیں بچے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، شریعت کے احکام بچوں پر لاگو نہیں ہوتے. جب بچہ بالغ ہو جائے تب اس پر شریعت کے احکام قانون لاگو ہوتے ہیں. لیکن حضور غوث الاعظم دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں پیدا ہوتے ہی کہ شریعت پر میں اتنا عمل کرنے والا ہوں کہ پیدا ہوتے ہی شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو یہ درس دے رہا ہوں. لوگوں دنیا میں تمام معاملات کرنا، لیکن کوئی بھی شخص اگر شریعت کو چھوڑ کر کے طریقت حاصل کرنا چاہے تو شریعت کے بغیر طریقت حاصل نہیں ہوتی ہے. شریعت کے بغیر طریقت بے معنی چیز ہے. میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، ان اولیاءہ الا المتقون، کوئی بھی ولی بغیر تقوی کے ولی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی انسان بغیر تقوی کے ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے جس شخص کو ہم ولایت کہتے ہیں، جس شخص کو ولی کہتے ہیں، اس میں تقوی داری ہونا چاہیے. آج کا معاملہ بالکل برعکس ہے. ہم جسے لمبے بال، جس کے ہاتھوں میں 10-12 انگوٹھی دیکھتے ہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے. ایسا نہیں ہے. انگلیوں سے زیادہ جس شخص نے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی ہو، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا، وہ جادوگر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز اپنے ذہن سے آپ کو نکالنا ہو. اور یاد رکھیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے شیخ عبد القادر، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ کسی نے پوچھا کہ آپ ولی ہیں، اس چیز کا آپ کو علم کب ہوا؟ تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا تھا اور جب میں مکتب جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا 10 سال کی عمر ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ میرے پیچھے پیچھے فرشتوں کا لشکر چلتا تھا. اور جب میں مکتب پہنچ جایا کرتا تھا تو میں جب مدرسے میں انٹری کرتا تھا تو غیبی آواز آتی تھی، افسحوا لولی اللہ، لوگوں اللہ کا ولی آ رہا ہے، گویا اس اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو. اور یہ غیبی آواز صرف میں ہی نہیں سنتا تھا بلکہ مدرسے میں، مکتب میں جتنے بچے بیٹھے ہوتے تھے، اساتذہ بھی اس آواز کو سنتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو. تو تمام لوگ میرے لیے جگہ کو چھوڑ دیتے تھے. تو میں اس وقت سے یہ سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے ولایت کا تاج بنا کر کے دنیا میں بھیجا. یہ حضور غوث الاعظم کے بچپن کا معاملہ یہ ہے. ایک مرتبہ حضور غوث الاعظم راستے سے جا رہے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی چھوٹا تھا اور میں چاہتا تھا کہ پہلی مرتبہ، تو حضور غوث الاعظم کھیل و کود سے بہت دور رہا کرتے تھے بچپن میں. چونکہ یہ بچپن کے معاملات ہوتے ہیں، بچے کھیل کود کی طرف مائل ہوتے ہیں. لیکن غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے کھیل و کود سے دور رہتا تھا. کبھی کبھار بچوں کی طرف اگر جاتا بھی تھا تو غیب سے آواز آتی تھی، اے عبد القادر، تجھے دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے دنیا میں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ بچپن ہے حضور غوث الاعظم کا. ماننے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے. جو اعتقاد رکھتے ہیں، جو اہل یقین ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچے. جو مانتے ہیں